اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 سال کے بچے کو نماز کا کہا جائے، 10 سال کا بچہ نماز نہ پڑھے تو پھر کیا کیا جائے جی؟ اس کو مارا جائے، ایسا ہی ہے نا۔ 7 سال کو کہو بیٹا آؤ نماز پڑھیں، کیوں 7 سال کی عمر میں بچے اکثر بچے سمجھدار ہو جاتے ہیں اور انہیں برے اور اچھے کی تمیز پتہ، یہاں پہ ہم نے آنا ہے، یہاں پہ ہم نے مسجد کے اندر خاموش ہو کے بیٹھنا ہے، ہم نے نماز پڑھنی، اس کو سمجھ ہوتی ہے، سینس ہوتی ہے اس چیز کی۔ اور 10 سال میں تو پھر اور زیادہ سمجھدار بن جاتا ہے۔ تو 7 سال میں بچے کو نماز پڑھنے کا کہو، 10 سال میں وہ نماز نہ پڑھے تو کیا کرو؟ مارو اس کو۔ اچھا یہاں پہ میرے دل میں خیال آ رہا تھا، میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ 10 سال کا بچہ نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو، اگر بڑے گھر والے نہ پڑھنے ہو تو پھر یہ تو بڑی پھر خطرناک صورتحال ہوگی نا۔ 10 سال کا بچہ نہیں پڑھ رہا، آپ ماریں گے، اگر آپ ہی نہیں پڑھ رہے تو پھر معاملہ بہت خراب ہے۔ بالغ ہو کے نماز نہیں پڑھیں گے، جتنی نمازیں آپ مس کریں گے نا تو یاد رکھا وہ نمازیں آپ پر قرض ہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے اگر 20 سال میں یا 30 سال میں نماز شروع کی تو یہاں سے آپ کی نماز سٹارٹ ہو رہی ہے۔ آپ پہ نماز واجب و فرض ہو گئی تھی نماز آپ پہ 14 یا 15 سال میں، جب آپ بالغ ہوئے، جب سے آپ پر نماز فرض تھی۔ اب آپ 13 سال میں بالغ ہوئے، 14 میں ہوئے، 15 میں ہوئے، آپ پر نماز فرض تھی لیکن آپ نے شروع نہیں کی، آپ نے 20 سال میں جا کر شروع کی۔ اللہ تعالی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو 40 سال کی نماز نہیں ہوتی، بھائی نماز کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور ذہن میں خیال آتا ہے زندگی کیسے بسر ہو رہی ہے یار، قبر میں جانا نہیں ہے، ایک دن حضور کو چہرہ نہیں دکھانا، اللہ کے عدالت میں کھڑے نہیں ہونا۔ رب نے تو فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بندے میں نے تجھے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا، اور بندہ کیا کر رہا ہے؟ بندہ 40، بعض ایسے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے 40 50 سال کے بندے بھی میں نے تو دیکھے ہیں، لیکن ڈر ہوتا ہے، دعا بھی نہیں کرتے مالک نماز کی ہدایت دے، اس کو نماز کی کیا کر ہدایت دے۔ تو آپ نماز اگر 25 سال میں یا 30 سال میں شروع کر رہے ہیں، پیچھے تو 10 سال کی مس کر کے یہ نہ سمجھے وہ معاف ہوگی، وہ آپ پینڈنگ ہے، وہ قرض ہے آپ کے اوپر، آپ کو ادا کرنا پڑے گا، چاہے ہر نماز کے ساتھ ایک ایک نماز پڑھتے رہے، ٹھیک ہے جی، جس طریقے سے بھی سہولت لگے آپ کو وہ قرض کیا کرنا پڑے گا؟ اتارنا پڑے گا۔ تو آج اسے نماز کی کوشش کریں۔ بہرحال یہ نماز کا ٹاپک اور ہے، بات چل پڑی یہاں سے، یہ ذہن میں ہمیشہ رکھیے گا، یہ بات میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ پیچھے نمازیں جتنی مس ہو گئی ہیں نا، مس ہو گئی ہیں، چھوڑ کے آئی ہیں، وہ نمازیں قرض ہیں آپ کے اوپر، قرض ہے، وہ قرض لے کے نہیں جانا آپ نے، یا ادا کر کے جانا ہے۔ اچھی بات آپ کو بتاؤں، اچھی بات چلے، آپ کو مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ آپ کو اچھی بات بھی اسی کے اندر بتا دوں، آپ نے 25 سال کی زندگی میں نماز شروع کر دی، سنیے گا، 25 سال کی زندگی میں نماز شروع کر دی، اللہ نے توفیق دی، آپ کو یہ بھی احساس ہوا، ذمہ داری آپ کو لگی کہ میں جو پیچھے نمازیں چھوڑ کر آیا ہوں نا اس کو بھی ایک ایک کر کے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، قضا، اس کو کہتے ہیں قضائے عمری۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ قضائے عمری۔ یہاں پر ایک نوجوان آیا، یہاں پہ ایک میرے پاس آیا، اچھا لگا، اس کی پلاننگ، اس کا منصوبہ، اس کے ارادے، اس کی نیت بڑی اچھی لگی، یہاں پہ آیا میرے پاس۔ اب جب اس نے نماز شروع کی اس نے میرے پاس آیا، قضائے عمری کا مسئلہ پوچھنے لگا کہ میں پچھلی نمازیں جو مجھ سے مس ہو گئی ہیں نا وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا اور پھر اس نے کیا کیا؟ ایسا نوجوان ایک ہی میرے پاس آیا، اگلی نماز میں وہ میرے پاس آیا اور جتنی پیچھے نمازیں بن رہی تھی نا اس کی، جتنی بھی 5 سال کی 7 سال کی جتنی بھی، وہ ساری نمازوں کا نا اس نے پیپر پہ حساب کیا ہوا تھا، لکھا ہوا تھا، اور دیکھ کے مجھے خوشی ہوئی، اور میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی، میں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ اب میں نے بھی اس کو یہ بات بتائی، میں نے کہا بات سنو، آپ کو بھی وہی بات بتانے لگا ہوں، بات سنیے آپ، بات اچھی بات بھی آپ کو بتا دوں نا، اللہ کی رحمت کی بات بھی آپ کو بتا دوں، نا امید اللہ کی رحمت سے
نہیں ہونا۔ اچھی بات یہ تھی، میں نے یہ جب بندے کا یہ ارادہ بن جائے نا، نیت بن جائے کہ پچھلی نمازیں جو میری رہ گئی ہیں ان کو بھی قضا کروں، تو آپ یہ تو جانتے ہیں نا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز نے موت کا ذائقہ کرنا ہے، چکھنا ہے۔ اور پھر کسی کو اپنے موت کا وقت معلوم ہی نہیں ہے، کب موت آ جائے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ موت بچپن کو نہیں دیکھتی، موت جوانی کو نہیں دیکھتی، موت بڑھاپے کو نہیں دیکھتی۔ جس نے جانا ہوتا ہے وہ بچپن میں، جس نے جوانی میں وہ جوانی میں، جس نے بڑھاپے میں بڑھاپے میں۔ موت کے لیے بڑھاپا شرط، اور ہم نے سمجھ لیا کہ بوڑھے ہوں گے، پہلے جوان ہیں، پھر جوان ادھیڑ عمر ہوگی، پھر بوڑھے ہوں گے، ضعیف ہوں گے، کمزور ہوں گے، ناتواں، پھر جا کے کیا آگی۔ یہ ہمارا کانسیپٹ ہے، عام طور پر اسی طرح سوچا جاتا ہے، ابھی بڑی عمر پڑی ہے، ہاں جی ابھی بڑی عمر پڑی ہے، کوئی نہیں پھر شروع کر لیں گے نمازیں۔ تو بھائی یہ بات نہیں ہے، موت جب آئے گی نا تو پھر مہلت ختم ہو جائے گی۔ آپ اپنی ساری زندگی کی کمائی بھی جبریل کے سامنے رکھیں گے، جبریل مجھے اسرائیل مجھے 5 منٹ دے دے اور یہ ساری کمائی لے لے۔ وہ کہے گا نہیں، کمائی اپنے پاس رکھ، تو میرے ساتھ چل۔ کمائی پیچھے والے کھائیں گے، جو تو نے کمایا وہ گھر والے کھائیں گے، اور جو تو نے گناہ کمائی کر کر کے کمائے نا، حساب تو دے گا، کھائیں گے کون بھائی؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا وہ کام کر جس کا حساب بھی تو دے سکے۔ یہ جو دن رات تو کاروبار کر رہا ہے، آج بات بات پر قسم، کاروبار میں قسم کا بڑا استعمال ہو گیا ہے۔ کوئی چیز اللہ کی قسم میں نے اتنے میں خریدی ہے، اگلا گاہک ہے اللہ کی قسم میں نے، پھر یہ بات آپ کو اتنے کی لگا رہا ہوں بس، اور کسی کے لیے یہ ریٹ نہیں ہے۔ پتہ چلا دوسرے کو بھی یہی کہا جا رہا ہے، تیسرے کو بھی یہ، ہر کوئی تو اللہ تعالیٰ نے روزی میں برکت رکھنی ہے، قسم سے بچ کے۔ بات یہاں پہ ہے، کسی کو اپنی موت کا وقت معلوم نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ تو کر کے چلا جائے گا، قبر کے اندر حساب تجھے دینا پڑے گا، کھائیں گے تیرے، اور پھر وہ کھانے والے بھی پتہ کیا ہوتے ہیں جو قبر پر پھر نہیں آتے، قبر پر بھی کوئی نہیں آتا۔ او سال میں محرم کے 10ویں دن چلے جائیں گے، دعا مانگ کے آئیں گے، اور دفنانے کے وقت کہہ رہے ہوتے ہیں یار جلدی کرو جانا بھی ہے، ان کے لیے کمائیاں ہوتی ہیں، اور پھر تجھے دفنا کے تیری قبر پر کوئی کھڑا نہیں ہوتا، فوراً کہتے ہیں قاری صاحب جلدی دعا مانگنا، واپس چلے جلدی دعا، اور مجھے ہو، اب میں آپ کا قاری صاحب ہوں، میں آپ کو کیا بتاؤں، لیکن مقصد یہ ہے کہ اصلاح کرنا مقصود ہے۔ میرا موضوع کچھ اور تھا، بات ہی کوئی اور چل پڑی، لازمی ہے یہ بات بھی کرنا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ موت کا وقت کوئی مقرر ہے ہی نہیں۔ موت، وہ میں نے پڑھ رہا تھا ایک دن، مجھے دوسرے میں مائیکل جیکسن، آپ نے بھی سنا ہوگا شاید، بڑا مشہور بندہ کہہ رہے ہیں، وہ بندہ تھا کوئی مائیکل جیکسن، اور اس نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا، سرجری وغیرہ کرائے خوبصورت ہونے کے لیے، کیا کیا کیا، اس کے پاس اتنی دولت آ گئی، اب اس نے منصوبہ یہ بنایا کہ مجھے نا لمبی زندگی جینی ہے۔ کیا کرنی ہے بھائی؟ میں نے، اس کا ارادہ یہ تھا 150 برس یا 200 برس میں نے جینا ہے، میں نے مرنا نہیں ہے۔ اب اس نے دولت بھی شمار تھی نا دولت، تو اس نے منصوبہ بنایا کہ میں ایسے کام کروں کہ میری زندگی بڑھ جائے۔ اب اسے ڈاکٹرز اپنے ساتھ رکھ لیے، ایک بی پی والا ڈاکٹر، ہارٹ کا ڈاکٹر، ٹھیک ہے جی، اور بخار والا، اور کھانے کے چیک اپ کے لیے، یعنی کہ وہ چلتا پھرتا ہاسپٹل اس کے ساتھ تھا، وہ جہاں جہاں ڈاکٹر اس کے ساتھ ہے، کھانا چیک ہو رہا ہے، اس کا بی پی چیک ہو رہا ہے، ٹمپریچر چیک ہو رہا ہے، کھانسی وغیرہ ہر چیز کے ٹیسٹ اس کے کیا ہو رہے ہیں جی، ہر وقت ہو رہے ہیں، اور پورا ہاسپٹل چلتا پھرتا اس کے ساتھ ہے۔ منصوبہ یہ ہے کہ کیا ہوگا جی، 150 برس یا 200 برس میں نے جینا ہے۔ تو پھر یہ بھی پڑھا کہ جب اس کی موت کا وقت آیا تو کسی ڈاکٹر کو چیک کرنے کا موقع ہی نہیں ملا اس کو، 3 منٹ کے اندر کیا کر دیا، موت نے اس کا کام تمام کر دیا۔ تو یہ مت سمجھو کہ موت سے کوئی کیا ہو جائے گا، بچے گا۔ میں بات اس پہ کر رہا تھا کہ کسی کو موت کا وقت معلوم نہیں ہے، مرنا کیا ہے، ساروں نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں کسی کی کب موت آ جائے۔ اچھی بات جو میں آپ کو بتا رہا تھا نا وہ سنیں، یہاں پہ بات ہو رہی تھی، میں نے کہا کہ آپ نے جتنی نمازیں چھوڑی ہیں نا اب تک، ساری نمازیں آپ کے اوپر کیا ہیں، قرض بن کے کھڑی ہیں، اس سے خلاصی نہیں ہے جب تک کہ اس کو کیا نہ کر لے، ادا نہ کر۔ اچھی بات یہ ہے کہ جس بندے نے ارادہ کر کے آج ہی پچھلی نمازوں کو شروع کر دیا، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ساروں کی زندگی میں برکتیں عطا کرے، قضا نمازیں پوری ہونے سے پہلے اس بندے کی کیا آ گئی جی، موت آ گئی۔
وقت آ گیا، اس کا جانے کا وقت آ گیا. ابھی نمازیں رہتی تھی، لیکن چونکہ وہ نمازیں شروع کر چکا تھا اور جتنی نمازیں پڑھ چکا تھا باقی موت نے نہیں پڑھنے دی، اللہ تعالیٰ اس بندے کی بخشش کر دے گا. اب اس کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا، چونکہ اس بندے نے کیا کر لیا تھا؟ کام شروع کر لیا تھا، لیکن موت نے مہلت نہیں دی، اور موت پہ تو کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اب اس بندے کی نمازیں کیا کر دے گا؟ ٹھیک ہے بھی تو نے کام شروع کر، اب تجھے معافی ہے، لیکن شروع ہی نہ کی، پڑھی ہی نہ، سوچا ہی نہیں، ارادہ ہی نہیں پیدا کیا. زندگی جیسے چل رہی ہے سو چلے. یاد رکھ، زندگی چلتی ہی رہے گی، دنوں رات سورج اپنا کام کرتا رہے گا، چاند دیکھا سورج نے کبھی اپنا کام چھوڑا؟ نہیں چھوڑا. اپنے ٹائم پہ طلوع ہوتا ہے، اپنے ٹائم پہ غروب ہوتا ہے. چاند کی ڈیوٹی جو رب نے لگائی، چاند نے کبھی اپنا کام چھوڑا؟ چاند اپنے دن کے مطابق کیا ہو رہا ہے جی، کبھی 29 کا ہو رہا ہے، کبھی 30 کا. تو بندے تو نے اپنا کام کیوں چھوڑ دیا؟ تو نے رب کے احکام کو کیوں بھلا دیا؟ تو نے شریعت کو پشے پست کیوں ڈال دیا؟ اور تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پڑھا بھی صحیح، پھر اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ قرآن مجید تیرے سامنے تھا، روشن کتاب تیرے سامنے تھی، نبی کے احکامات، نبی کی شریعت، نبی کی سنتیں تیرے سامنے تھی. یارا چاند بھی اپنا کام کر رہا ہے، سورج بھی اپنا کام کر رہا ہے، ساری مخلوق اللہ کو سجدہ کر رہی ہے. اے انسان پھر تجھے کیا ہو گیا؟ تو اللہ کے حضور جھکنا کیوں چھوڑ گیا؟ رب نے تجھے کہا کہ تو آ ادھر 5 دفعہ میرے گھر میں آ، 5 دفعہ میرے گھر میں آئے گا، 5 نمازیں پڑھے گا، 5 کے بدلے 50 کا ثواب عطا کروں گا. تو یہ سودا تمہیں کیوں بھول گیا؟ اس سودے کو کیوں بھلا دیا؟ اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجارت کو تم کیوں بھول کر بیٹھ گئے؟ یاد رکھ، جو رب تجھے نماز کے وقت دکان کھولنے ہوئے بھی روزی عطا کر رہا ہے نا، نماز کے وقت دکان بند کر دے گا پھر بھی تیری روزی بند نہیں کرے گا. یہ اس کا وعدہ ہے کہ وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. توکل پیدا کریں اپنی ذات کے اندر اور شروع کریں نمازیں، اللہ کی عبادت کریں، پھر آپ اپنی زندگی میں کیا دیکھیں گے؟ انشاءاللہ تبدیلی دیکھیں گے. تو اچھی بات. تو شریعت کا مکلف نہیں ہوتا، یہاں سے بات ہو رہی تھی. بچہ چھوٹا شریعت کا مکلف نہیں ہوتا، یہاں پہ بات ہو رہی تھی. بات میں کہاں سے کہا لے گیا؟ تو توکل اپنی ذات میں کیا کریں؟ پیدا کریں. تو میرے امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، امام شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات میں یہی توکل تھا، یہی یقین تھا کہ جو رب چاہے وہی ہوتا ہے. عزت ذلت میرے رب کے ہاتھ کے اندر. جب رب تجھے عزت دینا چاہے گا، پوری دنیا تیرے خلاف ہو جائے، تیری عزت کم نہیں ہو سکتی. اور جب رب ذلیل کرنا چاہے تو پوری حکومت تیرے ساتھ کھڑی ہو جائے، کوئی تجھے عزت نہیں دے سکتا. عزتوں کا مالک وہی ہے. رب کی ذات پر یقین اور بھروسہ رکھیں.